اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت البر جس کا سلسلہ چل رہا تھا آیت نمبر 177 177 سورہ بقرہ آیت البر آیت نمبر 177 سورہ البقرہ آیت البر من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. آیت البر کا سلسلہ جو پچھلی ہماری نشست سے جاری ہے اور ہم نے اس کی جو بنیاد ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیلاً بات کی کہ جب اسلام کی عمارت کھڑی کرنی ہے تو سب سے زیادہ زور جو ہے وہ لگانا ہے ایمان کی بنیاد پہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، آخرت کی یاد، فرشتوں، کتاب اور رسولوں کا کمپلیکس، تاکہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمیونیکیشن قائم ہو سکے. ہمارا اس وقت زمینی حقائق، ہمارے زمینی حقائق کیا ہے؟ ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہمارا مذہب ہمارے کلچر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہم نے والدین سے سنا، جو کچھ ہم نے معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھا، وہی ہمارا مذہب، وہی ہمارا دین. جو رواج چل رہے ہیں، جو ٹریڈیشنز چل رہی ہیں، اور اس کو توڑنا بھی بہت مشکل ہے. جرت بھی کم کم لوگوں میں ہے اس چیز کو توڑنے کی، کیونکہ وہی اسلام ہے، وہی دین ہے. اور اگر اسلام کلچر ہے تو پھر یہ سوال بڑے جائز ہیں. اگر اسلام کلچر ہے، جس طرح ہم کلچرلی اسلام لے کے چل رہے ہیں، پھر تو یہ سوال بڑے جائز ہیں کہ جناب وہ اسلام جس کی تم بات کر رہے ہو پرانا کلچر تھا، آج یہ نیا کلچر ہے. وہ عرب کا کلچر تھا، یہ مختلف کلچر ہے. ہمیں نئے زمانے میں زندہ رہنا ہے، تم پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں کر رہے ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی دقیانوسی کسی اور کلچر کی گزرے زمانے کی باتیں ہیں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں سکے، اس بات پہ ہم یقین ہی نہیں کر سکے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے. اس بات کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک وقت سے آزاد ہستی ہے. وہ آج سے کروڑہ سال پہلے بھی جانتا تھا کہ 2021 آئے گا اور 2021 کے کیا معاملات ہوں گے، کیا مسائل ہوں گے. وہ وقت کی پابند ہستی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا ایک رویہ بار بار جگہ جگہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاذا اساطیر الاولین، اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ پچھلی کہانیاں ہیں، یہ گزر گئی ہیں وہ کہانی، کسی اور زمانے، پرانے زمانوں کی کہانیاں. تو ہمیں سب سے زیادہ جو محنت کرنی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ٹائملیس ہے اور قیامت تک ریلیونٹ ہے. کوئی انسان کو ایسے حالات پیش نہیں آئیں گے کہ جو اس کتاب کی پکڑ سے باہر ہوں یا مزید کسی کتاب کی ضرورت پڑے. چند ایک علامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چند ایک علامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ پرانی دقیانوسی باتیں ہیں،
یہ مرض کی علامت ہے۔ کس مرض کی؟ بنیاد کمزور ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ احکامات رسول کے وقت تک تو ٹھیک تھے، وہ کچھ خاص حالات تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ بھی مرض کی علامت ہے، بنیاد کمزور ہے۔ یہ جتنی بھی لڑائیاں ہیں، حجاب کی لڑائیاں، شریعت کا مذاق، یہ سب علامات ہیں۔ کس چیز کی علامت ہے؟ بنیاد کمزور ہے۔ ایمان روحانی بھی کیفیت ہے اور انٹلیکچوئل بھی کیفیت ہے۔ ایمان اللہ سے محبت، اللہ سے خوف کا احساس، یہ چیزیں دل کی ہیں، جس کو آپ روحانی کہتے ہیں۔ انٹلیکچوئل کہ انٹلیکچولی دماغ سے یہ یقین کہ یہ حق ہے اور یہ قیامت تک انسانیت کے مسائل کا حل ہے اور اس کے اندر ہدایات قیامت تک نافذ العمل ہے۔ تو دل اور دماغ سے اللہ کو ماننا اور اس کے قوانین کو ماننا، یہ بنیاد ہے بنانی۔ میں پھر اس جملے کو ریپیٹ کروں گا کہ دل اور دماغ سے اللہ کو ماننا اور اس کے قوانین کو ماننا، یہ بنیاد ہے بنانی۔ دل کرپٹ ہو گیا یا دماغ کرپٹ ہو گیا تو بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ دل و دماغ کے اندر یہ بنیاد نہایت ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات اور صفات، قیامت، اس کی ہدایت کا میکنزم، فرشتے، کتابیں اور پیغمبر، اور اس کا ٹائم لیس ہونا اور قیامت تک نافذ العمل ہونا۔ کچھ علامات میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اپنی ذات میں یا کسی انٹلیکچوئل بحث میں جب بھی ان میں سے کوئی علامت دیکھیں تو مسکرائیں اور سمجھ جائیں کہ بنیاد کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ٹائم باؤنڈ نہیں ہیں، جغرافیہ باؤنڈ نہیں ہے کہ اس جغرافیہ میں نافذ العمل ہے، اس جغرافیہ میں نافذ العمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، قیامت تک کے ہمارے معاملات کے بارے میں جاننے والا ہے، اور قیامت تک ہماری ہدایت کے لیے یہ کتاب اس نے نہایت ہی ایماندار فرشتوں کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے ایک نہایت ہی ایماندار پیغمبر کے قلب پہ نازل کی اور اس کی حفاظت کا خود ایک میکنزم بنایا۔ تو جب سوال اٹھے اس قسم کے کہ قرآن نافذ العمل ہے کہ نہیں، اس کے اس حکم پہ اس دور میں عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو خود ہی ایک جھنڈی کھڑی ہو جانی چاہیے کہ آپ کی بنیاد کمزور ہے۔ میں نے جو اپنے چھوٹے موٹے مشاہدے میں دیکھا ہے، قرآن کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پہ عمل نہ ہو سکے، یا تو میں سمجھا نہیں، میری سمجھ میں کمی ہے، اور یا میری نیت میں کمی ہے۔ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ ایمان کیا ہے؟ انٹلیکچوئل اور روحانی۔ یا میرے انٹلیکٹ میں کمی ہے کہ میں سمجھ نہیں سکا، یا روحانی طور پہ دل میں، احساس میں کمی ہے اور میں کمزور نیت سے اس کو اپروچ کر رہا تھا۔ ورنہ قطعاً کوئی حکم ایسا نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں جس پہ آپ عمل نہ کر سکیں۔
تو یہ بنیاد دل و دماغ میں مضبوط ہونی بہت ضروری ہے. اس بنیاد کے اوپر سے آغاز ہے ساری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع یہاں سے فرمائی ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ ہے بنیاد. جس وقت یہ بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو آپ سمجھیں کہ اب آپ تعمیر کے کام کے لیے تیار ہیں. اگلی منزلوں کو تعمیر کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. اور یہ بڑی مزدار ہے. پہلی منزل جو گراؤنڈ فلور جو اٹھا رہے ہیں وہ آپ دیکھیں صرف ایک فعل ہے اس پوری آگے گفتگو میں. ایک فعل ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. ایک فعل ایک ہے. ایکشن ایک ہے کہ دیتے ہیں مال. ایک فعل. جیسے ہی بنیاد مضبوط ہو گئی اگلی عمارت کی اگلی منزل تیار ہو رہی ہے تو صرف ایک فعل ہے کہ وہ دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. علی حبہ اللہ کی محبت پر زیادہ مفسرین اس طرف گئے یا جو ان کے اندر محبت ہے اپنے مال کے لیے. ظاہر ہے مال کمانے کے لیے بڑی محنت چاہیے وقت لگتا ہے مال اچھا بھی لگتا ہے. یا اللہ کی محبت کی خاطر وہ مال خرچ کرتے ہیں یا مال کی محبت ہونے کے باوجود ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. ان کو محبت ہے مال کی لیکن خرچ کرتے ہیں کن جگہوں پر؟ ذوی القربہ نزدیک والے قرابت دار جو کہتے ہیں. میں پھر اس سے پہلے ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مال کی محبت کے باوجود دیتے ہیں تو مال کی محبت جو ہے وہ ایک طبعی چیز ہے. طبیعت کے مطابق چیز ہے. انسان کو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ مال سے محبت ہوتی ہے. زیادہ تر لوگوں کو مال سے محبت ہوتی ہے. ایک طبعی چیز ہے. لیکن اس طبعی چیز کو اچھائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ جنہوں نے سیکھ لیا وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس عمارت کی بنیاد بناتے ہوئے جو معاملات تھے ان کو انٹرنلائز کر لیا اس کو اپنے اندر سمو لیا یقین کی حدوں تک چلے گئے. اب اس عمارت کو ایسے اٹھایا جا رہا ہے کہ کسی طوفان سے کسی ریزسٹنس سے کسی بار کے معاملے سے تباہ نہ ہو سکے. تو آت المال علی حبہ ذوی القربہ قریبی رشتہ دار ذوی القربہ ویسے عربی میں کہا جاتا ہے لیکن نزدیک والے لوگ. اب ذرا یہاں پہ آپ خوبصورتی دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. اگر میں اپنے رشتہ داروں کو ملوں گا ہی نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مشکل میں ان کو مال کی ضرورت ہے؟ اگر میری رشتہ داروں سے ملاقات ہی کسی تہوار پہ ہو رہی ہے یا کسی خوشی غمی پہ ہو رہی ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے اس عزیز رشتہ دار کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اس کے اندر ان بلٹ ذرا سوسائٹی بنتی ہوئی دیکھیں آپ. ان بلٹ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ باقاعدگی سے ملتے ملاتے ہو تاکہ جب ان کو ضرورت پڑے تو تم ان کی مالی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو. اسی طرح تمہارے ارد گرد قریب کے لوگ جو ہے مال دینے کا طریقہ پہلے بھی بیان فرما دیا اور یہاں بھی بیان فرما دیا کہ دیتے ہیں تو پھر دے کر تکلیف نہیں دیتے ان کو تانے نہیں دیتے اس کے اللہ کی خاطر دیتے ہیں. اور اگر آپ نے رشتہ داروں کو اپنے نزدیک نہیں رکھا ہوا تو کتنے پرسنٹ رشتہ دار ہیں جو اس کے باوجود بھی آپ سے پیسے لے لیں گے؟ آپ نے نزدیک رکھا ہی نہیں ہوا
آپس میں شیئرنگ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں بنا ہوا، رشتہ داری ہے تو آپ اچانک جا کے دعا کھڑکائیں کہ مجھے پتہ لگا آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ لے پیسے لے لے گا، ہر بندہ لے لے گا۔ میں نے کہا کہ اس کی پکچر خالی دیکھیں کہ مسلم سوسائٹی معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے اب ایک انسان کے ایمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن معاشرہ کیسے بلڈ ہو رہا ہے؟ تو ان بلٹ ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے ملتے ملاتے رہو، ایک فیملی کے اندر اجتماعیت میں رہنا سیکھو، پھر والیتاما، یتیموں کا کیسے لگے گا؟ میں اپنے محلے میں رہ رہا ہوں، اپنی کالونی میں رہ رہا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس کالونی میں کوئی یتیم بھی ہے؟ دو تین طریقے ہیں نا، یا تو میں باقاعدگی سے جنازہ اٹینڈ کروں، اپنے دائیں بائیں کے جنازے مجھے پتہ لگے یار کس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، کون یتیم ہے، یا میں باقاعدہ مسجد جاؤں، دیکھوں وہاں پہ کوئی نیا چہرہ ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی نظر آ رہا ہے اور میں آنکھیں کان کھلی رکھوں، یا میں باقاعدگی سے اپنے ان سے ملتا ملاتا ہوں تاکہ کوئی کچھ اور اس کا بندوبست کر لے کہ بہت ضروری ہے تو بعد جگہ اٹینڈ کر لیں، اٹھا کے باہر پھینکیں یار، آپ کو نہیں، آپ ذمہ داری کس لیے لے رہے ہیں؟ ہم ایک ضروری کام کر رہے ہیں نا، تو اسے اٹھا کے باہر پھینکیں۔ تو اب کیسے پتہ لگے گا؟ تو یتیم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی آپ کو سوشل ہونا ہے، ملنا ملانا ہے لوگوں سے۔ والمساکین وابن السبیل، مسکین کون ہے؟ جس کے اوپر مسکنت تھوپ دی، بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے کہ ان پر مسکنت مار دی گئی، ان کے اوپر مسا کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹاپ، جو سکنا کہاں کا سکونت کہاں کی آپ کی، کہاں پہ آپ اسٹیشنری ہوتے ہیں، کہاں رک جاتے ہیں۔ مسکین پھنسا ہوا ہے یا رک گیا ہے فزیکلی، فائنینشلی، کسی بھی صورتحال، کسی بھی کیفیت میں پھنس گیا، یہ مسکین ہے۔ ویسے آسان لفظوں کے اندر فقہ نے جو ڈیفینیشن کی ہے، فقراء وہ ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، مساکین وہ ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے اپنی ضرورت چلانے کے لیے، لیکن پوری ضرورت وہ معاملہ حل نہیں کر سکتے، ان کو بہرحال مدد کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ بینکوں کے آگے پھنس جاتے ہیں، کیا وہ مسکین ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے رشتوں میں پھنس جاتے ہیں کہ ان کی جان عذاب ہوئی تھی، وہ مسکین ہیں کہ نہیں؟ جو بھی پھنس گیا، جس حالات میں پھنس گیا، جس کرائٹیریا جس جگہ پھنسا ہوا وہ مسکین۔ پھر بات یہ ہے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ مسکین کون ہے؟ آپ کے دائیں خبر رکھنے سے، آنکھیں کھولنے سے، کان کھولنے سے، ملنے ملانے سے۔ اور پھر قرآن میں ایک بات بھی یہ بھی ہے، قرآن نے ایک ڈیفینیشن اور بھی بتائی ہے کہ جب تم ان کو غور سے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، جب تم ان کو غور سے دیکھو گے وہ تمہارے ساتھ چمٹے پھریں گے نہیں، آگے تمہارے ساتھ چمٹیں گے نہیں، لپٹ نہیں جائیں گے پروفیشنل فقیروں کی طرح، لیکن جب تم کی طرف غور سے دیکھو گے تو سمجھ جائیں گے۔ اب یہ معاشرے کا ایک اینگل اور دیکھیں آپ، یہ معاشرے کا، اسلامک معاشرے کا ایک اینگل اور دیکھیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی طرف اتنا سینسٹیو ہونا چاہیے اور اتنا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کے چہرے پہ بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی تکلیف چھپا کے تو نہیں کر رہا۔ ایک حدیث ہے، مفہوم میں اس کا بیان کر رہا ہوں، یاد نہیں ہے، پرانی پڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف رکھتے تھے، سنا ہوگا آپ میں سے اکثر نے یہ واقعہ جو ہے، ایک صحابی آئے اور بڑے پریشان تھے، بڑی بری حالت تھی، کئی راتوں کا جگراتا نظر آ رہا تھا، چہرے سے بڑے پریشان تھے، اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرے میرا بچہ گم گیا، آج 2-3 دن ہو گئے بچہ گھر نہیں آیا۔ تو اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تم نے کہا کہ تیرے بچے کا یہ حلیہ یہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا یہی حلیہ، وہ تو میں فلاں محلے سے آ رہا تھا تو میں نے رستے میں دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اب یہ 2-3 دن سے بچہ گھر سے غائب تھا یا 2 راتوں سے غائب تھا، جس طرح بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابی ایک دم مڑے، جیسی خبر ان کو ملی کہ فلاں محلے میں بچہ کھیل رہا ہے تو ایک دم مڑے وہاں سے اپنے بچے کے لیے دینے کے لیے اس کو
تو نہیں پاس نے ایک دم آواز دی، انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیں، آپ کے بچے کا نام کیا ہے؟ جو بھی نام تھا، مثال دیتا ہوں میں، مجھے یاد نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، مثال دیتا ہوں عبداللہ مثال کے طور تو انہوں نے کہا کہ جب بچے کو جا کے بچہ مل جائے اور اللہ کرے تمہارا ہی بچہ ہو، وہیں پہ ہو، تو تم نے اس کو میرا بیٹا کہہ کے یا بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، تم نے اس کو عبداللہ کہہ کے پکارنا ہے کہ عبداللہ ذرا میری بات سن رہی، عبداللہ ادھر آ، شادی چلے گی۔ صحابہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی حکمت سمجھ نہیں آئی کہ باپ ہے، بچہ 2 3 دن سے گم ہے، باپ پریشان ہے، بیٹا کہہ کے یا بچہ کہہ کے اگر پکار لے گا، آپ نے خاص طور پہ کہا کہ اس کو تم نے اس کو نام لے کے پکارا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے اس باپ کی کیفیت دیکھی ہے، 1 2 دن سے بچہ غائب ہے، رات کو گھر نہیں آیا، اس کی تم نے ذہنی کیفیت دیکھی، جذباتی کیفیت دیکھی ہے؟ جب اس کے منہ سے میرا بیٹا نکلے گا تو کیا جذبات ہوں گے، لیکن جب عبداللہ کہہ کے پکارے گا تو ایک نارمل سے جذبات ہوں گے، یا مطلب ایکسیپٹیبل جذبات ہوں گے، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو۔ تو اگر یہ میرا بیٹا کہہ کے اس کو چمٹے گا یا پکارے گا تو اس یتیم بچے کے دل پہ کیا گزرے؟ یہ ہے سینسٹیوٹی اسلامی معاشرے کی، سینسٹیوٹی۔ یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کریکٹر بلڈنگ ہے، یہ وہ معاشرہ بلڈنگ ہے جس کی کوئی تربیت کہیں پہ نہیں ہو رہی۔ تو جب آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار مسکین کون ہے؟ ابن السبیل، مسافر، ویسے تو مطلب یہ کہ رستے کا بیٹا، ابن السبیل۔ اب ظاہر ہے ابن السبیل کیسے پتہ لگے گا آپ کو؟ گاؤں میں آپ پرانے جو گاؤں کے کلچر تھے، اب تو خیر معاملات بڑے تبدیل ہو گئے، جیسے کوئی گاؤں میں مسافر آتا تھا تو سارے گاؤں کو پتا ہوتا تھا، مسجد میں آتا تھا، مسجد اس کا اہتمام کر دیا جاتا۔ تو اگر ہم مسجدوں میں باقاعدگی سے آ جا رہے ہیں، یا چھوٹے معاشرے نے یا ملک نے یا اسٹیٹ نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی خدمت کرنے کے لیے ایک دوسرے کی سے مقابلہ کیا جاتا تھا کہ بھائی مہمان ہے، مسافر ہے، میں اس کی خدمت تم سے زیادہ کر لوں یا تم سے پہلے کر لوں۔ صرف یہ جو پہلی منزل بن رہی ہے، اس کے اندر معاشرے کے اوپر اثرات ذرا آپ ملاحظہ کریں کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ اپنا مال اللہ کی محبت پہ ان کیٹیگریز میں خرچ کریں، تو کیا ان کیٹیگریز کے لیے انویسٹیگیٹ کرنے کی یا انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یہاں میں ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کر دوں جی، لازمی طور پہ بڑی اہم چیز ہے، اکثر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے میں نے اپنے کو دے دیا جی، آگے وہ جانے اس کا کام جانے، کوئی آیا نا، کوئی چندہ مانگنے آیا، یار میں نے دے دیا، آگے وہ اس کا کام جانے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ زکوٰۃ کے اندر جو فرض صدقات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کی کہ یہ کیٹیگریز ہیں جن میں تم دے سکتے ہو۔ ایک تو مال اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کو تم اٹھا کے پھینک نہ دو بس میرے سے لے کے تو جانتے رکھا نہیں، اس فضل کو اس کی جائز رسپیکٹ دو۔ ایک دوسرا، جو بیماریاں اور برائیاں پھیل سکتی ہیں ارریسپانسبلی صدقات سے، اور ہم ایک ملک کے طور پہ، ایک قوم کے طور پہ ہم وہ بھگت چکے ہیں تاریخی طور پہ۔ ہم نے صدقہ کس لیے دیا، اس صدقے سے کیا بنا، اور ہمارے ساتھ پھر کیا کچھ ہوا؟ ارریسپانسبل صدقات، بغیر جائز تحقیق کیے ہوئے، بغیر پروسیس کو انگیج کیے ہوئے۔ والسائلین وفی الرقاب، غلام سے مراد ہے جس کو فر رقاب، جس کو کسی بھی چیز نے باندھ رکھا ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا غور کریں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ میں نے جو آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہم پرائرٹائز نہیں کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو،
ہم ایک چیز کو اپنا پورا مذہب بنا لیتے ہیں. ان تمام چیزوں میں دیکھیں کہ ضرب کیا لگ رہی ہے. وہ سائلین، سائلین کون ہے؟ ہم مانگنے والے کیٹیگری میں کہاں آ رہے ہیں؟ ہم فٹو کو دے کے فارغ ہوتے ہیں. پانچویں کیٹیگری میں رکھا، اور وہ بھی اس وقت رکھا کہ جب ایسا معاشرہ ہوگا کہاں ہوں گے سائلین اور کس کو ہوگی ضرورت. وہ پھر رکاب اور جو کہ کسی بھی چیز سے بند جائیں، اکنامکلی بند جائیں، پولیٹیکلی بند جائیں، کسی بھی لحاظ سے قابو آ جائے. پھر رکاب در حقیقت تو جو نا آپ کے غلاموں میں آتا ہے. غلاموں کے ایگزیکٹ ٹرم تو غلام ہے. اس کو چونکہ غلامی ختم ہو گئی ہے تو اس کو لوزلی قیدی پہ اپلائی کیا جاتا ہے، لوزلی پہ قیدی پہ اپلائی کیا جاتا ہے. پھر علت غلامی کی نکالی جاتی ہے. علت غلامی، غلامی کی علت کیا ہے؟ بے بس ہے کہ اس کی علت کے اوپر کہ یار وہ کسی چیز سے باندھ دیا گیا، وہ کسی بھی چیز سے باندھ دیا گیا، کسی بھی چیز میں گردن پھنس گئی ہے تو اس کے اندر اس کو یہ ہے جی پہلی منزل بنیاد بنانے کے بعد. اب ایک بات یہاں پہ اور ضمنی طور پہ میں ذکر کر دوں. ہمارے آج کل اتفاق سے بہت بحث چل رہی ہے. اسلام کی بنیاد آپ دیکھ رہے ہیں. پہلی نیکی بات کی گئی ایمانیات کی. اس کے بعد آگے چل کر بات کی گئی اخلاقیات یا انسانیت کی. صدقات کا، فیملی کا خیال کرنے کا، ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا. قرآن یہ کہتا ہے کہ نیکی شروع ہوتی ہے ایمان سے، پھر اخلاقیات کی نیکی، انسانیت جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جو اپنی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ فیملی اور معاشرے تک پھیلتی ہے، اور پھر اس ساری چیز کو اکٹھا کرتا ہے یہاں سے آگے. یہ میں اس لیے اس چیز کو ایک ضمنی طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ انسانیت بڑا مذہب ہے، ایک نیا معاملہ، نیا اٹھا ہے. اس کی وجہ کی بنیاد بھی اصل بنیادی طور پہ کسی حد تک ہم خود بھی اس کے قصوروار ہیں. جیسے جیسے ہم مذہبی ہوتے ہیں انفرادی طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ویسے ویسے ہم باقی ساری چیزوں کو اٹھا کے پسے پشت پھینک دیتے ہیں. معاملات کو، اخلاقیات کو، تعلقات کو، وہ سب چیزیں اٹھا کے مطلب کوئی بری سے بری مثال دینی ہو تو ایک مذہبی انسان پہ آپ دے سکتے ہیں. بری سے بری مثال لین دین کے معاملے میں، اخلاقیات سے مدد امداد کے معاملے میں. ہمارا جنرل اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ہم مذہبی ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم جنرلی، میں اپنی ذاتی بات کروں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسروں کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں. یہ خاص کراؤن ہم سر پہ پہن لیتے ہیں اپنی مذہبیت کا، جبکہ اسلام اس چیز کا نہ سبق دیتا ہے اور نہ اس چیز کو مانتا ہے. اسلام بات کر رہا ہے ایمان کی بنیاد، اور پھر ساتھ ہی اخلاقیات اور دوسروں کا خیال، معاشرے میں ملنا ملانا، لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کا احساس کرنا، صدقات کرنا، مال کو خرچنا. اور صدقات پہ اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی دوسرا لینٹر پڑ گیا. دوسرا، جس نے بھی اپنے ایمان کی، اپنے نیکی کی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، بنیاد اس کے سامنے آ گئی، پہلی منزل اس کے سامنے آ گئی. اب دوسرا منزل وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اب آئے پوجا کی طرف کہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے.
ایک تو نماز قائم، جو میں نے کہا نا کہ یہ پورا کمپلیکس آپ دیکھیں، نماز قائم صرف مسجد میں ہو سکتی ہے، ادا تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، قائم مسجد میں ہو سکتی ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، جب آپ مسجد جائیں گے وہاں پہ کوئی مسکین آپ کو نظر آئے گا، کوئی یتیم نظر آئے گا، کوئی اپنا رشتہ دار ملے گا، کوئی اپنا ہمسایہ ملے گا، کسی کو غور سے دیکھیں گے، کسی کو آپ سلام کریں گے، کسی سے دو باتیں کریں گے تو معاملات کھل جائیں گے آپ کے سامنے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورا ایک سبق صدقات کا چل چکا اور اللہ پھر کہتا ہے وہ آتو زکات، یہ کیا؟ ابھی تو صدقات کی پوری ڈیٹیل آ چکی ہے، ہیڈز آ چکے ہیں کہ صدقہ کس کس کو دیتے ہیں، اپنے مال کی محبت کے باوجود دیتے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، اور پھر زکات۔ اس باقی صدقات کو سب پہ صلات کیا چیز ہے؟ اس کی ابتدا بدنی عبادت سے، بدنی پاکی سے، پھر اس کے بعد اس سے آپ روحانی پاکیزگی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ابتدا بدنی پاکی سے ہے اور پھر آپ روحانی پاکیزگی سے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ زکات کیا ہے؟ یہ بھی پاکی کی ابتدا ہے۔ زکات کے اندر دو چیزیں ہیں، زکات کے اندر دو چیزیں ہیں۔ میں اگر مال حرام کما رہا ہوں تو اس میں زکات دے رہا ہوں تو مجھے فائدہ دے گی؟ زکات کے اندر ان بلٹ دو چیزیں ہیں کہ یہ لوگ حلال کماتے ہیں اور پھر اس کو پاک کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کماتے حلال ہیں اور پھر اس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک میکنزم دیکھیں، آج کل ویسے بھی ٹیکس کا بڑا شور شرابہ ہے، ایک میکنزم دیکھیں۔ میں ایک دکاندار ہوں، دکان کھول کے بیٹھا ہوں اور میں مسلمان ہوں اور میرے ذہن کے اندر اپنی جسمانی پاکی بھی ہے اور میری روحانی پاکیزگی بھی ہے، اور میں ہر تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں، یعنی کہ میں اپنے ہائرسٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے چلا جاتا ہوں دن میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد۔ تو جب میں وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہوں یا میں تو مجھے یہ نہیں احساس ہوا کہ دکان پہ چھوڑ کے کر کے آیا ہوں کام جو ہے وہ بھی میرا ذریعہ حلال ہو اور اس کو بھی میں ساتھ ساتھ پاک کرتا رہوں، کیا یہ احساس مجھے نہیں ہوگا؟ جب تھوڑی دیر بعد میں جاتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں، تھوڑی دیر بعد جاتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں، تو کیا خالی میں جسم کے بارے میں سوچتا رہوں گا؟ لا محالہ مجھے خیال آئے گا کہ یار میں جس دکان پہ بیٹھا ہوں وہاں بھی میرا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر دونوں چیزیں ان بلٹ ہیں۔ جب کہتے ہیں آتا زکات کہ ان کا مال حرام ہو ہی نہیں سکتا، ہماری اللہ تعالیٰ میرا معاف کرے، اللہ میرا معاف کرے، آہستہ 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 حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مال پہ ہماری نگاہ کم ہے، لیکن ہم یہ ضرور تسلی کرتے ہیں کہ گوشت حلال ہے کہ نہیں ہے، مرغی ٹھیک ذبح ہوئی ہے کہ نہیں، اپنی اپنی کیفیت کی بات کر کہ یار میں اپنی اولاد کو آرام نہیں کھلانا چاہتا، مرغی میرے سامنے ذبح کرو۔ یہ کنیکشن ساتھ بنتا ہی نہیں ہے کہ بھائی جناب جنہیں پیسے دے رہے ہیں مرغی واسطے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ بھی حلال ہے کہ نہیں ہے، کہ خالی مرغی حلال ذبح ہونے سے اولاد کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ اقام الصلاۃ و آت الزکات، ان کے مال میں حرام ہو سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے مال میں حرام ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ زکات دیتے ہیں، لہذا حلال طریقے سے کماتے ہیں اور اس کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور اس پاکیزگی کے لیے ان کی اکاؤنٹیبلٹی دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ 5 مرتبہ جب یہ مسجد آتے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی خود بخود ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ یہاں پہ میں روحانی پاکیزگی کے لیے آیا ہوں، جسمانی پاکیزگی کے لیے آیا ہوں، تو مال جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے کیا وہ بھی پاکیزہ ہے کہ نہیں؟ یہ دوسری بلڈنگ یا دوسری منزل اوپر تیار ہوگی۔ ایمان کی بنیاد اخلاقیات، نماز اور زکوٰۃ اور پاکیزگی اور حلال۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور
اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ عہد 3 قسم کے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں، دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ میں اتنے بجے آپ کو ملنے آ جاؤں، اور تیسرا یہ دوسرا لوگوں کے ساتھ ہو گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ایک عہد ہمارا اللہ کے ساتھ، ایک عہد ہمارا لوگوں کے ساتھ، اور ایک عہد ہمارا اپنی ذات کے ساتھ۔ میں کہ یہ اپنے عہد پورے کرتے ہیں۔ یہ اب تیسرے لینٹر کی تیاری ہو رہی ہے۔ جب یہ عہد کر لیتے ہیں، اذا عہدوا، جب یہ عہد کر لیتے ہیں، جب یہ کوئی بات کمٹ کر لیتے ہیں، جب یہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو پھر اس پہ قائم ہوئے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اب تیسرے لینٹر کی تیاری ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسلمان پریشان حال ہے، اللہ کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ ان سے کام ناج نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کے سوال کو معاف فرما، ان کی قبر منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے، اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا آخری وقت ہماری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔